ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وقال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو، پوری دنیا والوں کو اپنی بے شمار اور انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایسی نعمتیں اور اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کیا ہے جن کا احاطہ ناممکن ہے، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ساری دنیا والے مل کر بھی ایک نعمت کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ پاک نے مجھے آپ کو نوازا ہے، بلکہ اللہ پاک انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، غور کرو، سوچو تو صحیح، یاد کر لو تھوڑا سا، کیسی بے شمار عجیب و غریب نعمتیں میں نے تم کو عطا کیا ہے۔
تھوڑا یاد تو کر لو. قرآن مجید میں اللہ پاک نے کہا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگو تھوڑا میری نعمتوں کو یاد کرو, تھوڑا میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کبھی سوچا ہم نے اللہ کی نعمتوں کو؟ کبھی اپنے دل سے کہا کہ یہ نعمت اللہ کی نعمت ہے؟ اور اللہ پاک آگے کہہ رہے ہیں کیا میرے علاوہ کوئی خالق ہے جو تم کو زمین و آسمان سے روزی دے؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. کتنی بڑی نعمت ہے روزی. روزی کتنی بڑی نعمت ہے. کھانا پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر میری بندگی چھوڑ کر, میرے حکموں کو چھوڑ کر, میری اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ کر اور میری نعمتوں کو بھلا دے کر, مجھ کو بھلا دے کر تم کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ تم کہاں پھر رہے ہیں؟ اب انسان اپنے خالق جس نے ہم کو پیدا کیا اور جس نے ہم کو زمین و آسمان سے روزی دے رہا ہے, آج ہم نے اس خالق کو بلا دیا, اس رزاق کو ہم نے بلا دیا. دنیا میں صبح سے لے کر شام تک اس کو بھول کر مارے مارے پھر رہے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے. کون سی نعمت؟ روزی کی نعمت. ایک حدیث میں اللہ پاک نے کہا اے میرے بندے, رزق کی تلاش, روزی کی تلاش اور اس کی تاخیر تجھ کو نافرمانی میں نہ ڈالے, نافرمانی میں نہ ڈالے. آج آدمی روزی کی تلاش میں صبح سے لے کر روزانہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. بیچارے فائل پکڑتے ہیں, آفسوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں روزی کی تلاش میں, نوکری کی تلاش میں, اور ایسا پھر رہے ہیں کہ پھرنے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, حکموں کو کھلم کھلا توڑا جا رہا ہے. اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں جس چیز کی تلاش میں تم پھر رہے ہو اور جس کی وجہ سے تم میری نافرمانی کر رہے ہو, وہ چیز میرے قبضے قدرت میں ہے. وہ چیز میرے قبضے قدرت میں ہے, اور جو چیز میرے قبضے قدرت میں ہے وہ میری اطاعت اور فرما برداری سے ملے گی. وہ میری اطاعت اور فرما برداری سے ملے گی. تو تمام چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. جتنی بھی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ نے بطور استعمال کے لیے ہم کو دیا ہے, جن کا احاطہ ہم سے نہیں ہو سکتا ساری دنیا والوں سے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا بس کی بات, ساری دنیا والے مل کر میری نعمتوں کی احاطہ نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے تم. تو اس طرح اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں سے اور ایک سے ایک بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سب سے بڑی نعمت, اہم نعمت, عظیم نعمت, سب سے عظیم نعمت وہ ہے ایمان. وہ ہے ایمان. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی, سب سے اکبر نعمت, عظیم نعمت. آدمیوں کا جنت میں جانا اور نہ جانا اس نعمت پر موقوف ہے. جنت میں جانا اور نہ جانا اس نعمت پر موقوف ہے. اور اس نعمت کی وجہ سے
انسان محنت کے ذریعے سے اور قربانی کے ذریعے سے مشقت اور مجاہدے کے ذریعے سے اس نعمت کو حاصل کر لیتا ہے تو جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی راستے کو مضبوطی سے تھامتا ہے، اللہ کے احکامات کو، دین کو، شریعت کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر عمل کرتا ہے اور اپنا جو تعلق ہے وہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اس عمل میں کامیاب ہوا، اس کے ذریعے سے محنت اور مجاہدے سے اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط بنا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس محنت اور مجاہدے کی وجہ سے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے میں جو آپ کی محنت ہوئی ہے، اللہ پاک جنت میں داخلہ فرمائیں گے اور جنت الفردوس میں اللہ پاک اونچی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور جب تم دنیا میں کسی مصیبت میں یا پریشانی میں مبتلا ہو، کوئی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کو نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، نجات حاصل کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، تو ایسے موقع پر ساری دنیا والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے چاہنے والے، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے دوست، آپ کے بھائی، سب آپ سے ہاتھ دھو بیٹر دور چھوڑ دیں گے۔ ایسی وقت میں اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کی دستگیری فرمائیں گے، آپ کی رہبری کریں گے، آپ کو ان مصیبتوں سے نکالنے کے لیے اللہ پاک راستے بتائیں گے۔ یہ چیز کیسے پیدا ہوگی؟ محنت سے، مجاہدے سے، قربانی کے ذریعے سے۔ اللہ کا قرب، ایمان جو ملے گا یہ قربانی، محنت، مجاہدہ اور مشقت کے ذریعے سے ملے گا۔ دنیا میں ہر چیز محنت سے آئے گی، قربانی سے آئے گی۔ بغیر قربانی، محنت، مشقت اور مجاہدے کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو ایمان اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، سب سے عظیم نعمت، جس کی وجہ سے میرا آپ کا جنت میں جانا موقوف ہے کہ وہی ایسے ہی مل جائے گی۔ یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا، ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے بہت کم ہے۔ ایمان والے گھروں میں پیدا فرمایا تو اس نعمت کی، اس ایمان کی حفاظت کے لیے یہ جوڑ ہے، یہ مشورے ہیں، یہ ملاقاتیں، یہ سماہی جوڑ، ہفتے واری اجتماع، ہفتے واری مشورہ، ماہانہ مشورہ، اللہ کا عروج، تحریک ایمان، ایمان کو حرکت دینا ہے۔ آپ نے کئی بار سنا کہ اس کا کوئی نام نہیں، اگر کوئی نام ہوتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھا جاتا تھا۔ تو اس محنت اور مشقت کے ذریعے سے، مجاہدے کے ذریعے سے آدمی کے اندر کے ایمان کو کھنگالنا، اس کو کامل ایمان والوں میں اس کو شمار کرانا اور پکے مومنین میں اس کو شمار کروانا۔ یہ چیز محنت کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ آدمی آخری سانس تک بھی ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی کرتا رہے گا تب بھی کم ہی ہے۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم الحمدللہ محنت کر لیں ایمان بنے، آخری سانس تک بھی ایمان پہ اعتبار ہے۔ پتہ نہیں کئی لوگ ایسے تھے دنیا میں ساری زندگی ایمان پہ گزری اور آخری سانس میں بغیر ایمان کی دنیا سے چلے گئے، اور کئی لوگ ایسے ہیں پوری زندگی نافرمانی، معصیت میں گزرے اور آخری وقت ایمان کے ساتھ چلے گئے، اور جس کا آخری کلم لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے لیے محنت اور مجاہدہ اور قربانی ضروری ہے، اور قربانی مجاہدہ جو ہوتا ہے وہ مال کے ذریعے سے ہوتا ہے، نفس کے ذریعے سے ہوتا ہے اور وقت کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آخری سانس تک لگاتے رہیں تب بھی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن اللہ کی ذات سے امید
ضرور رکھا جائے گا. اللہ کسی کی محنتوں کو، قربانیوں کو، مجاہدوں کو ضائع نہیں کرتے. محنت سے ہر چیز بنتی ہے، کام بنتے ہیں، بگڑتے بگڑتے کام بھی بن جاتے ہیں. محنت کے بعد آدمی جب پھل حاصل کرتا ہے اسے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. تو اس نعمت کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام خود اس ایمان کے سلسلے میں دین پر، ایمان پر قائم اور دائم رہنے کے لیے، ایمان والی موت مرنے کے لیے محنت بھی کرتے تھے، اور اسی محنت کے پیچھے اپنے سارا وقت قربان کرتے تھے، اور دنیا سے جاتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، وصیت کرتے تھے کہ اس ایمان کی حفاظت کرنا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، اسلام اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرما. اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ کبھی ہم نے یہ دعا کیا کہ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہوں، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہوں، اور ایمان بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہوں، ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے ہوئے ہوں، اسی حالت میں موت عطا فرما. دعا کرنا چاہیے کیونکہ پیغمبر دعا کیا کرتے تھے ایمان کی حالت میں، جانتے تھے کہ ایمان کی وجہ سے آدمی کی نجات ملے گی، اور اسی کی محنت بھی کرتے تھے. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو جمع فرمایا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو جمع فرمایا اور کہا، اے میرے بچوں، تم میری بات کس کی عبادت کرو گے، کس دین پر قائم رہو گے، ایمان پر رہو گے یا پھر جاؤ گے. باضابطہ بچوں کو وصیت کرتے تھے ایمان پر باقی رہنے کی، اسلام پر باقی رہنے کی، دین پر جمے رہنے کی، اللہ کے احکامات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی فکر کرتے تھے، وصیت کرتے تھے. تو بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد، آپ جس دین پر اب تک عمل کیا اور آپ کے آبا و اجداد جس دین پر تھے، ہم بھی اسی دین پر چلیں گے، ہم بھی اسی دین پر چلیں گے. یہ فکریں تھیں انبیاء علیہ السلام کی، اور یہی میں تھے کہ ہر ایک امتی ایمان کے ساتھ اس کی موت ہو، ایمان کے ساتھ اس کی موت ہو، اللہ سے ملی ایمان کی حالت میں. اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ایمانی زندگی بسر کر رہے ہیں، اعمال صالحہ ہماری زندگیوں میں موجود ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ ان حضرات کی قربانیوں کا نتیجہ. تو ہر چیز کے وجود کے لیے، حاصل کے لیے قربانی شرط ہے. اس لیے فکر کریں اس کی، ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. اور فکر کیسے کریں؟ اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے وقت کے ذریعے سے قربانی دے کر فکر کریں، اس کی حفاظت کریں. بعض روایتوں میں ملتی ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں اپنے باپ سے جدا ہو گئے تھے. 40 سال کے بعد اطلاع ملی کہ یوسف باحیات ہیں، یوسف باحیات ہیں 40 سال کے بعد. اب ذرا سوچو، جس کا بیٹا، وہ بھی کیسی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کی، بے حد خوبصورتی. روایتوں میں تاریخ کی کتابوں بات کی تھی، یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اگر مصر میں کبھی فقر و فاقہ 23 سالی پڑ جاتی، لوگ بھوکے پیاسے ہو جاتے اور کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہوتی، تو یوسف علیہ السلام کو ایک کرسی پر بٹھایا جاتا اور لوگ آپ کی زیارت کرتے اور آپ کے خوبصورتی کو، حسن کو دیکھتے، جس کی وجہ سے ان کی پیاس اور بھوک کو بھول جاتے تھے.
ایسی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کیا تھا کہ ان کو دیکھ کر بھوک کو بھول جاتے اور یہ بھول جاتے کہ میں پیاسے بھول جاتے تھے. تو ایسا لاڈلا بیٹا بچپن میں جب اپنے باپ کے ہاتھوں سے جدا ہو جائے تو بتاؤ کہ ماں باپ کو کتنی بڑی فکر ہوتی ہے اور کیسی اس کی یاد میں تڑپتے رہتے ہیں اور کیسے روتے رہتے ہیں کہ اتنا اچھا خوبصورت سا لڑکا جدا ہو گیا, گم ہو گیا, پتہ نہیں کدھر گیا. تو 40 سال کے بعد اطلاع ہوئی کہ آپ کے بیٹے یوسف باحیات ہے. اب بتاؤ کہ کیسی خوشی کی لہر دوڑے گی اور کیسے ان کے جذبات ہوں گے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو سب سے پہلے آپ نے کیا فکر کی, آپ نے کیا بات پوچھا لوگوں سے. یہ نہیں پوچھا کہ یوسف موٹے ہیں, دبلے ہیں, پتلے باریک ہیں, تازے ہیں, کالے ہیں, گورے ہیں, کیا خوبصورتی ہے یا چلے گئی. یہ نہیں پوچھا اچھا کاریں کیا, اچھا پیرنگ کیا, کیسے ہیں, صحت کیسی, تندرستی کیسی ہے, اس کی فکر نہیں کی. یوسف علیہ السلام نے سب سے ان کے متعلق پوچھا یعقوب علیہ السلام نے, یہ بتاؤ کہ یوسف ایمان پر باقی ہے یا نہیں, کس دین پر باقی ہے, یوسف اسلام پر ہے یا نہیں, یہ بتاؤ. تو انبیاء علیہ السلام کی یہی فکر رہتی تھی کہ ایمان آدمی کی وفات ایمان پر ہو, اسلام پر ہو, اور اسی کی محنت کیا کرتے تھے بیچارے ساری عمر. اتنی بڑی عظیم اور اکبر نعمت ہے ایمان, اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور ایمان والوں کو اللہ پاک نصرت کے, مدد کے اللہ پاک وعدے کر رہے ہیں, قیامت میں بھی اور دنیا کی زندگی میں بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں, ایمان بنانے کے لیے, سچا پکا دیندار بنانے کے لیے کیسے آپ نے محنتیں کی, کیسے آپ کی قربانیاں کی. آپ نے سردی کے زمانے کا کوئی اعتبار نہیں کیا, گرمی کی کوئی پرواہ کیا, بلکہ ایمان کے لیے اور اللہ کا لایا ہوا دین پہنچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. بھوک برداشت کیا, پیاس کو برداشت کیا, اور طائف کے سنگلاخ وادیوں کو طے کیا. اپنے رشتہ داروں سے جدا ہونا پڑا, رشتہ داروں سے گالیاں سننے پڑی, اور لوگ آپ پر اونٹ کی اجڑی ڈالا کرتے تھے, آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, کچرا کوڑا کرکٹ آپ پر ڈالا کرتے تھے, سارے بازار عام آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو برداشت کیا اور اپنے عیش و آرام کو قربان کر دیا, تاکہ قیامت تک آنے والا ہر امتی ایمان کے ساتھ, کلمے کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائے. ہر ایمان والا, ہر آدمی ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو, جس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے, جنت کی نعمتوں میں عمدہ چیزیں کھاتا پیتا رہے. اللہ کی طرف دعوت دینے میں, دین کی طرف بلانے میں آپ کو کیا کوئی تکلیف دی گئی؟ مکے میں کوئی کمی تھی؟ آپ کو جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور کو ستایا نہیں گیا, بلکہ اللہ پاک کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی جی, کیا آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو قربان کر دیں گے, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ اللہ کو کہنا پڑا. تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قربانی دی ہوگی, کیا مجاہدہ برداشت کیا ہوگا, اور کیسی تکالیفوں کو انہوں نے سہما ہوگا کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے. ان کو سمجھاتے سمجھاتے, ایمان کی بات بتاتے بتاتے, دعوت دیتے دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے, اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام دھام کو چھوڑ کر کوئی کام, اگر صرف ایک ہی کام تھا وہ دعوت اللہ, ساری زندگی اسی کے پیچھے لگائی. بھوک اور پیاسے رہتے تھے, تڑپتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آیا, دیکھا اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. کیسا؟ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے دیکھا کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. اور میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ افضل ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی ہلکے انداز میں کہا کہ اے ابو ہریرہ، بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہے کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. کس کی وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہوئی کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ کے آنکھوں میں آنسو آنے گئے، آپ رونے لگ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ مت رو، کیوں رو رہے؟ جو آدمی ثواب کی نیت سے دین کے لیے بھوک کی قربانی دیتا ہے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن کی سختی کو ہلکا کریں گے. اس پر قیامت کے دن کی سختی کو ہلکا کریں گے. قیامت کی سختی کیسی ہوگی؟ آدمی اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کلیجے تک، کوئی منہ تک، کوئی آدمی پورا ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی کسی کا سننے والا نہیں. باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، ماں بیٹی سے دور بھاگے گی. سورج بالکل کندھوں پہ، سروں پہ ہوگا. گرمی کے عالم میں سب پریشان ہوں گے، سختی کا عالم ہوگا، پتہ نہیں حساب کیسا ہوگا. تو اللہ پاک قیامت کی دن کی سختی سے اس کو ہلکا کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے، دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اس طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، آپ مکے کے نوجوانوں میں سے تھے اور بہت خوبصورت آدمی تھے، اور اتنی خوبصورت بھی تھی، اور آپ کو اللہ پاک نے بہترین خوبصورت بال عطا کیا تھا، اور بہت خوب نازوں میں پلے ہوئے تھے، اور جوتے حضرموت کے پہنتے تھے، اسپیشل جوتے پہنا کرتے تھے، اور خوبصورت بہترین، سب سے بہترین عمدہ عطر کا استعمال کرتے تھے. ایسی ناز نعمت میں پلے ہوئے، ایسے عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارنے والے مصعب بن عمیر، جب ان کی اطلاع ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں لوگوں کو کلمہ پڑھوا رہے ہیں، تو یہ بھی داخل ہو کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اور مسلمان ہونے کے بعد قوم کے ڈر سے، والدہ کے ڈر سے حبشہ کی ہجرت فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب بن عمیر کو دیکھتا ہوں تو بڑا تعجب حیرت لگتا ہے کہ مصعب بن عمیر مکے کے نوجوان آدمیوں میں سے تھا، بڑا ناز نعمت میں پلا ہوا آدمی تھا، اور عیش و آرام کی زندگی اور قیمتی باریک لباس پہننے والا لڑکا تھا، لیکن دین کی وجہ سے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اور دین کی وجہ سے قید بند میں پڑا ہوا ہے. ان کے گھر والوں نے ان کو بند کر دیا. یہ قربانی کس لیے؟ تاکہ دین ہم تک پہنچ. آنے والی امت، جو قیامت تک جو امت آنے والی، وہ ایمان کی حالت میں وفات پائے، دین و ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنے. یہ قربانیاں حضرت صحابہ کرام نہ سردی کی پرواہ کی، سردی کے زمانے میں پریشانی کے عالم میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، دین کی اشاعت کے لیے، کلمے کی بلندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قیامت تک کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے نہ سردی کا خیال کیا، نہ گرمی کا خیال کیا. سردی کی وجہ سے بہت سردی تھی، پتہ نہیں آ رہا کہ سردی سے کیسے بچیں. اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیسے بچیں. تو گڑھا کھود کر سارے ساتھی گڑھے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اوپر سے اونٹ کا جو کجاوا تھا اس کو ڈالے ہوئے سردی سے بچنے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے آدمی جو دشمنوں کے جنگٹے میں جا کر حالات معلوم کر کے آئے؟ کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں. ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دامن پکڑ کے دعا دی تو صحابی تیار ہو گئے، اور ایک ساتھی بھی آ گئے میں بھی تیار ہوں. تو اللہ کے نبی نے سب کی دونوں کے لیے دعا دی. وہ صحابی کہہ رہے کہ پہلے صحابی سے تھوڑا کم دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس کی آنکھ اللہ کے راستے
جہنم کی آگ، جو آگ اللہ کے راستے میں پہرا دیتی ہے، اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو اللہ پاک حرام کر دیں گے، حرام۔ تو صحابہ کرام سردی کے زمانے میں قربانی دے رہے ہیں تاکہ دین قیامت تک آنے والی امت تک بآسانی سے پہنچ جائے، لوگ آسانی کے ساتھ دین پر عمل کرنے لگے۔ گرمی کے زمانے میں صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، دین کی اشاعت کلمے کی بلندی کے لیے، پیاسے طرف پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، پانی کی تلاش میں نکل پڑے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا چھاؤں کی تلاش میں نکل پڑے، کہیں چھاؤں نظر نہیں آ رہی تھی، سخت گرمی کا زمانہ تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، اونٹوں کی اجڑی کاٹ کر اس کا پانی نچوڑ کے پیتے تھے، اور اس کی ٹھنڈک کے لیے اپنے کلیجے پر پیٹ پر رکھتے تھے تاکہ تھوڑا ٹھنڈک محسوس ہو، تھوڑا ٹھنڈک محسوس ہو۔ صحابہ ترسے تھے، پیاسے تھے، پریشان۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس پیاس کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری گردنیں ٹوٹ جائیں گی، کہ ہم مر جائیں گے، اتنی شدت کے ساتھ پیاس لگ رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کی دعا اللہ پاک ضرور قبول کریں گے، اللہ نے یہ وعدہ آپ سے کیا کہ آپ دعا کر دیں بارش کے لیے تاکہ سارے صحابہ پانی سے سیراب ہو جائیں، سب پیاس سے مرے پڑے جا رہے ہیں، ان کی گردنیں ٹوٹ رہی ہیں پیاس کی وجہ سے، بیچارے تڑپ رہے، پانی کی تلاش میں نکل پڑ گیا، دعا کر دیجیے اللہ سے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی تو ایسی بارش، شروع میں چھوٹی موٹی بوندیں آئی، بعد میں ایسی موسلا دھار بارش پڑی کہ صحابہ برتنوں کو اپنے جو چیزیں ساتھ اس میں پانی بن گئے اور سیراب ہو گئے۔ بعد میں صحابی نے چکر لگایا کہ بارش کہاں تک ہوئی تو دیکھا کہ صرف بارش لشکر کی رو بدی ہوئی ہے۔ یہ قربانی کا نتیجہ ہے، جب آدمی قربانی دیتا ہے، جیسا قربانی دینے تھا تو پھر اللہ کی مدد بھی نصرت بھی ضرور آئے گی۔ تو ان صحابہ کی گرمیوں کے زمانے میں پیاس کی قربانی کے نتیجہ ہے کہ آج ہم ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں۔ صحابہ کرام اس زمانے میں پتے چبا کر زندگی گزارا کرتے تھے کہ آج ہم پان چبا کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے لیے کیسے آپ نے قربانی دی؟ مکے والے آپ کی بات نہیں سن رہے تھے، آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، ایک امید لے کر، ایک آس لے کر آپ نے طائف پہنچے، اور وہ طائف کی سنگلاخ وادیوں میں آپ رہے ہوئے، سنگلاخ وادیاں پہاڑوں جیسے، پہاڑ چڑھنا اترنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، پہاڑوں میں سفر، آدمی بالکل کالے پہاڑ، ڈراؤنی پہاڑ مکے کے، کوئی نام و نشان نہیں، آس پاس کوئی آدمی نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی پودا نہیں، ایسے علاقے میں ایک امید لے کر، دین کی فکر لے کر آپ یہ قربانی دیتے ہوئے طائف پہنچے، اور طائف پہنچنے کے بعد آپ نے طائف کے سرداروں میں دین کی بات رکھی، جس کو آپ نے کئی بار سنا، ایک آدمی نے آپ کو ایک طریقے سے بات کی۔ جب کوئی نیا آدمی آتا ہے، آپ سے سلام کرے، بات کرے، آپ کو سارے لوگ میں اس کی بے عزتی کریں کہ آپ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، تو بتاؤ کہ آپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہے؟ حالانکہ آپ ایک خیر لے کر آئے ہیں، آپ جنت کی بات لے کر آئے ہیں، لیکن طائف کے پیچھے، طائف کے نوجوان اور پاگل اور مجنون قسم کے دیوان پتھر نوجوانوں کو، بچوں کو آپ نے پیچھے لگا دیا، جس کے اوپر بچے، نوجوان، مجنون آپ کو پتھر کے ذریعے سے مارا کرتے تھے، اور اتنا خون جمع کہ جوتیوں میں کھڑا ہوا تھا، اور خون ٹپک رہا تھا، بہہ رہا تھا، اتنا آپ نے قربانی دی دین کے لیے۔ وہ طائف کے پہاڑ، وہ طائف کے ذرات، وہ طائف کے شجر و حجر ترستے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہم پر پڑے۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں پہ جگہ دینے کے لیے تیار تھے، اور ایسے نبی کو طائف کے میدان میں لہو لہان کر دیا گیا۔ آسمانوں میں کھلبلی مچی، فرشتوں میں شور مچا، اے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیرا حبیب تیری بات کو لے کر، خیر کی بات کو لے کر، جنت کی بات کو لے کر، لوگ دنیا میں زندگی کیسے گزارے، جہنم سے بچنے کی بات کر رہا ہے، جنت میں داخل ہونے کی بات کر رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے سیراب ہونے کی بات کر رہا ہے، کہ ایسے نبی کو طائف کے
تاکہ قیامت تک آنے والا میرا ہر امتی ایمان کی حالت میں اس کی موت ہو، وہ جنت میں داخل ہو، وہ جنت میں داخل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور آپ کا جو فکر، آپ کا جو تڑپ غم، ہمیشہ یہی تڑپ تھی، یہی فکر تھی، یہی غم رہتا تھا کہ یہ امتی کیسے دنیا سے ایمان کی حالت میں گزرے۔ یہودی کا جنازہ بھی جاتا تو آپ بے چین ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تڑپ جاتے تھے، ارے میرے رہتے ہوئے یہ بے دینی کی حالت میں دنیا سے گزر رہا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں اور ہمارے سامنے کئی لوگ بغیر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ اسی فکر کو لے کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ آپ کی محنت، آپ کی قربانی، آپ محنت اور قربانی کے لیے اپنی ساری جائیداد لٹا دی، اپنا سارا وقت آپ نے لٹا دیا، کام کاج کو چھوڑ دیا اور سب کچھ امت کے لیے قربان کر دیا، دین کے لیے قربان کر دیا۔ لوگوں کو جو مزدوری رہتی تھی روزانہ میوات میں کام کرنے والوں کی جو مزدوری تھی، اس مزدوری کو ہم دیتے تھے، وہ کہتے میں دوں گا آپ کی مزدوری، بس تم مسجد میں آ جاؤ۔ اس طرح لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مسجد میں لاتے تھے اور دین سکھاتے تھے۔ جب میوات کے کھیتوں میں آپ دین کی محنت لے کر، دین کی بات لے کر گشت کرتے تھے تو کھیت کے اوپر چلتے تھے، میوات کے بڑے تگڑے قسم کے آدمی تھے، آپ کو دھکا دیتے تھے جس کی وجہ سے آپ کیچڑ میں گر جاتے تھے، تو آپ خاموش اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ 7 مرتبہ ایسا ہوا تو آخری مرتبہ اس کا دل نرم ہوا کہ کیوں اتنی قربانی دے رہا، کیا بات ہے کہ میں آپ کو اتنی مرتبہ نیچے ڈھکل دیا لیکن تم نے کوئی بات نہیں کی، آخر کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بس میرے ساتھ مسجد میں چل، چھوٹی سی بات ہے۔ یہ قربانی کس لیے؟ ایک طرف فکر تھی تاکہ ہر امتی ایمان کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی کوئی معمولی قربانی تھی، ان کے فرزند تھی، گھر بازو میں رہے، 6 مہینے گزر جاتے تھے، 7 مہینے گزر جاتے تھے، ایسی قربانی تھی، ایسی قربانی تھی کہ ایک قدم گھر میں رکھیں گے تو گھر میں داخل ہو جائیں گے، دروازے کے پاس ہی بیٹھے لیکن گھر میں جاتے نہیں تھے۔ سب کچھ قربان کر دیا، ماں کو قربان کر دیا، ملنا جلنا چھوڑ، کیوں؟ دین کی امت کے غم فکر نہ رکھتے۔ جماعتیں آتے تھے، تشکیلیں کرتے تھے، روانہ کرتے تھے، ہدایت کی بات کرتے، چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ قربانی کس کے لیے؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو قیامت تک آنے والی ہے وہ ایمان کی حالت میں چلے جائے، ایمان کی حالت میں۔ آج ان کی قربانی کو آج تک یاد رکھا جاتا ہے، انہیں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ جب آدمی قربانی دیتا ہے تو دین ضرور وجود میں آتا ہے، دین ضرور وجود میں آتا ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو دین دیا اور دین کی ایمان دیا اور ایمان کی محنت بھی دی، دین بھی دیا اور دین کی محنت بھی اللہ پاک نے دی۔ دین اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہو، دین اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہو۔ اس دین کے لیے آپ نے ساری عمر اس میں گوا دی، ساری عمر۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ڈاکٹر طبیب کہتے تھے تھوڑا اپنی جان کا خیال کرو، اپنی صحت طبیعت کا خیال کر لو، کیوں اتنی تکلیفیں آپ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، کیوں اتنا پریشان اٹھا رہے ہو، تھوڑا آپ بولنا بند کر دو۔ لیکن آپ چاہتے تھے کہ میں تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے بولنا پسند کروں گا، اگر میں مر جاتا تو خوشی کی بات ہے، میں دعوت کے لیے بول بول کے مر جانا پسند کروں گا، صحت مجھے نہیں چاہیے۔ اتنی قربانی، اپنی صحت کی بھی قربانی دے دی آپ نے۔ اسی لیے آدمی اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ ہر نبی آتے یہی دعوت دیتے تھے کہ اللہ کو پہچان لو، اللہ کی ذات کو پہچان لو، اللہ کی صفات پر ایمان لاؤ۔ اللہ پاک کتنے بڑے طاقتور، کتنی بڑی قدرت والے ہیں۔ اللہ کی ذات، مہتاب کی دمک، آفتاب کی چمک، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک، بلبل کی چہک، ہیرے کی ڈھلک، ہواؤں کی سرسراہٹ، ستاروں کی جگمگاہٹ میں موجود ہے۔ عدم سے وجود، وجود سے عدم، عزت سے ذلت، ذلت سے عزت، عروج سے زوال، زوال سے عروج تک بخشنا اسی کی شان خلاقی کی زیبا ہے۔ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کی شان نرالی اور ذات
وہ عجز سے پاک ہے مگر عاجزی کو پسند کرتا ہے. ہر خطا سے اللہ پاک مبرہ ہے، مگر جو آدمی خطاؤں پر آنسو بہاتا اللہ پاک اس کو بخش دیتے ہیں. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ پاک الرحمن الرحیم ہے. اللہ پاک نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. محترم سامعین، انسان کا بچہ ہو یا مرغی کا بچہ، ہر ایک کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی کونپل ایک ہوتی ہے، بعد میں شاخوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. ارے زمین سے اگتا ہوا پودا بھی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، مجھے اس ایک اللہ نے پیدا کیا، وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. اسی وحدانیت کے خاطر حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شرمناک طریقے پر شہید کر دیا گیا، حضرت عباد کو آگ کے انگاروں پر لٹا گیا، عمار و یاسر پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو انگاروں پر گھسیٹا گیا، آپ نے تمام مصائب و آلام کو جھیلا، لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ہونا برداشت نہیں کیا. یہ تمام کی تمام قربانیاں کس کے لیے؟ تاکہ دین زندگیوں میں 100% کے ساتھ داخل ہو. دین زندگیوں میں 100% کے ساتھ داخل ہو. آج وہ دین ہماری زندگیوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے، ہماری اولاد کی زندگیوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نبی کی سنتوں سے دور ہیں، نمازوں سے دور ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہیں. آج ہم نے دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی محنت کی، لیکن دین کو حاصل کرنے کے لیے محنت ہم نے چھوڑ دی، دین کی محنت کو ہم نے چھوڑ دیا. آج دنیا میں کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی کو دعوت دیتا ہے، کوئی مال کی دعوت دیتا ہے، کوئی ہنر سیکھنے کی دعوت دیتا ہے، کوئی شادی بیاہ کی دعوت دیتا ہے، کوئی نوکری کی دعوت دیتا ہے. اور ہر انسان دنیا میں کسی نہ کسی کو دعوت دیتا ہے، بچے سے لے کر بڑے تک ہر انسان دنیا میں دعوت دیتا ہے. مرتا ہوا آدمی بھی دنیا کی دعوت دیتا ہے. لیکن آج دعوت نہیں تو دین کی دعوت نہیں، آج دعوت نہیں تو دین کے لیے قربانی دینے کی دعوت نہیں. اگر آج دعوت نہیں تو دین پر اپنے مال کو لٹانے کی دعوت نہیں. اگر آج دعوت نہیں تو دین کے لیے اپنے نفس کو اللہ کے تابع کرنے کی دعوت نہیں. اگر دعوت ہے تو اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو دین کے لیے لگانے کی دعوت نہیں، نماز کی دعوت نہیں، سنتوں کی دعوت نہیں، عبادات کی دعوت نہیں، نفلوں کی دعوت نہیں، قرآن سیکھنے کی دعوت نہیں. اگر آج دعوت نہیں تو جھوٹ سے بچنے کی دعوت نہیں، زنا سے بچنے کی دعوت نہیں، حرام سے بچنے کی دعوت نہیں. اسی لیے اللہ کی مدد ہم سے دور ہٹی ہوئی ہے. جب دین پر ہم اپنا جان مال لگائیں گے تو پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئے گی، اللہ کی مدد کیسے آئے گی. آج ہمارے سامنے ہماری اولاد دین سے دور پڑی ہوئی ہے، جہنم کے قریب ہوتے ہیں، ہم کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تکلیف کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ فرمائے، مثال دے کر کہا کرتے تھے، یہ بتاؤ اگر ہمارے گھر کے بازو میں کوئی گھر ہے اس کو آگ لگی ہو، ہمارے گھر کے بازو میں ایک گھر ہے اس کو آگ لگی ہو، اور اس گھر میں ہماری اولاد ہے، ہمارے بال بچے ہیں، یہ بتاؤ کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے یا اس کو بند کریں گے؟ دیکھتے رہیں گے یا بند کریں گے؟ بتاؤ بھائی، دیکھتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہماری اولاد پڑی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کی فکر کریں گے، محنت کریں گے، مشقت برداشت کریں گے، قربانی دیں گے، اٹھیں گے، اس کو آگ بجھائیں گے، اپنے بچوں کو نکال لیں گے. اسی طریقے سے دین کی حالت یہ کہ لوگ دین سے دور ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور بھاگے ہوئے ہیں، جہنم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو اس تکلیف سے بچائیں، اس تکلیف سے اس کو نکالیں، دنیا کی جمیلوں سے نکال کر آخرت کی طرف لے کر جائیں، اللہ دنیا سے نکال کر اللہ سے ان کا تعلق جوڑیں. اس کے لیے محنت اور قربانی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت اور قربانی کرنا، ہر چیز محنت اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے، کوئی چیز بغیر محنت قربانی سے نہیں آتی. ایک تجارت ہے دین. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اپنے مال کے ذریعے، وانفسکم. اور ہر آدمی ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ کون سی تجارت اچھی ہے اور کس میں نفع زیادہ ہے، کس میں نفع زیادہ. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نفع زیادہ ہے تمہارے لیے، کس میں؟ مال اور تمہارے نفسوں کی جو قربانی دی جاتی ہے اس میں تمہارا
بہت زیادہ. تو پھر ساتھی ہمت کر کے نام بتائیں کہ کون اللہ کے راستے میں اپنے دین کی ایمان کی حفاظت کے لیے جان اور مال کی قربانی دیں گے. جب تک آدمی محنت کرتا رہے گا زندگی میں دین باقی رہے گا, اور محنت تو کرنا چھوڑ دے گا دھیرے دھیرے زندگیوں سے دین ختم ہو جائے گا, اور ہمارے محلے سے ختم ہو جائے گا, اور ہمارے اولاد میں سے ختم ہو جائے گا. پھر ایسا زمانہ آئے گا عنقریب لوگوں میں کہ قرآن صرف باقی رہے گا, لیکن قرآن کے جو نقوش ہے وہ ختم ہو جائیں گے. قرآن کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا. صرف ایسا زمانہ آئے گا کہ ہاں دنیا میں ایک اسلام کی کوئی چیز نام کے نام, ایسا زمانہ کیوں دین پر چلنے والے نہیں, دین کی محنت کرنے والے. جب اسلام پر محنت کریں گے, اسلام کی محنت کریں گے, دین کی ایمان کی محنت کریں گے, تو پھر انشاءاللہ اسلام دین زندگیوں میں اپنی حقیقت کے ساتھ باقی رہے گا. کون چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں دین حقیقت کے ساتھ باقی رہے؟ نہیں چاہتے, سب چاہتے ہیں نا. تو تشکیل والے کہاں چلے گئے؟ بتاؤ ساتھی کھڑے ہو کر 6 مہینے کی تشکیل ہے. ماشاء اللہ مظہر الحق صاحب ننجال سے 6 مہینے کی تشکیل ہے بھائی. بولو بھائی ساتھی 6 مہینے کے لیے بولو ساتھی. قربانیوں میں جب ہم آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ دین آگے زندگی میں اتنا آتا جائے گا. تو منڈل سے ذمہ دار ساتھ آئے ہیں, سینٹر سے آئے ہیں, ذمہ دار فکر کرنے والے آئے ہیں. 6 مہینے اپنا وقت لگائیں. بتائیں ناموں کو بتائیں. ماشاءاللہ آج دوسرے سال کے لیے علماء کی 22 جماعتیں نکل چکی ہیں, بیرون ممالک پہ کام کر رہے ہیں, اور بڑی قربانیوں کے ساتھ چل رہے ہیں, بڑی قربانیوں کے ساتھ. بولے بھائی ساتھی بتائیں 6 مہینوں کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بتائیں. سب ذمہ دار ساتھی بیٹھے ہیں, حلقوں کے, منڈلس کے, سینٹرس کے. بولیں بھائی ساتھی بولیں 6 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے اپنا وقت بتائیں, اپنا نام بتائیں. اللہ خبر کہاں سے پٹرالہ. اللہ کتنے 6 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ کھڑے ہو کر نام لکھائیں ساتھی, کھڑے ہو کر نام لکھائیں تاکہ دوسرے ساتھیوں کو ترغیب ہو جائے. عبد القادر شیما کے لیے پٹرالہ پٹرالہ. قبول فرمائے. ماشاء اللہ. بولو صادق بھائی. محمد صادق کب 6 مہینے چلیں, کب سے چلیں گے؟ صادق بھائی چلیں گے انشاءاللہ 6 مہینے. اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. اور بولے بھائی صادق. مولانا اب تک بولتے رہے, ہم کو بولنا ہے. آپ حضرات اپنا نام پیش کریں. اب تک مولانا سے آپ نے سنا ہے, اب آپ کو سنانا ہے. بولے بھائی صادق ہر طرح سے نام آتے رہیں. بادشاہ بھائی ماشاء اللہ قاسم میں 6 ماہ کے اللہ کا قبول فرمائے, آسان فرمائے. آسان فرمائے, نکلنا آسان فرمائے. وقت بھی بتائیں, وقت کے ساتھ بتائیں. یہاں کے جنازے کے لیے. اور بولے بھائی اور ساتھی بولیں. 45 منٹ کا وقت دیا گیا تھا تاکہ اور 15 منٹ تشکیل کا وقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساتھیوں کو بات سمجھ میں آ جائے. درمیان سے اور خیال فلاح کی جانب سے نام بولتے رہیں گے. خاموش نہیں بیٹھنا ہے بلکہ بولنا ہے. ساتھی کھڑے ہو کر نام لکھائیں, کھڑے ہو کر نام کھڑے ہو کر نام لکھائیں. ایک جماعت اللہ گڈھے سے ایک جماعت 6 ماہ کی, اللہ پاک قبول فرمائے. ماشاء اللہ. اور بولے بھائی اور ساتھی بتاتے رہے نام. ایک جماعت 6 مہینے چلتے سواری. ہمارا ایمان قربانی کا مذاکرے کا مقصد ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر نام لکھائیں. اللہ کے راستے میں دیر اور دور کے لیے بیان سننا ہمارا مقصد نہیں ہے, ہمارا مقصد تو محنت اور قربانی ہے. اور بولے بھائی اور ساتھی بولے. یہ تو ایک مذاکرہ ہے بیان, تاکہ اس کے ذمہ نفع ہو. بھائی خاموش نہ رہیں ساتھی. اب تک مولانا کو سنتے رہے, اب آپ کو بولنا ہے. 6 مہینے. کیا نام؟ فاروق. کہاں کے؟ مارنا پلی. فاروق مارنا پلی ننجل. کیا نام؟ 8 لوگوں سے ایک جماعت. اللہ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. اور ساتھی بولے بھائی. ہر ایک ساتھی ہمت کے ساتھ کھڑے ہو کر نام لکھائیں.
اور शादी बोले भाई पीछे से भी नाम आए पीछे से इंशाल्लाह हमारा नाम लिख लिए 1 साल के लिए इंशाल्लाह, दूसरे साल के लिए इंशाल्लाह। मोहन अभी आए हैं, फारिन जाकर आए हैं, जबूती में वक्त लगा कर आए हैं, फिर दूसरे साल के लिए तैयार हुए हैं। सब मिलकर मोहना के लिए दुआ करें, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। दूसरे साल के मोहना चलने तैयार हैं। और बोले भाई आपस में शादी एक दूसरे को तरजीब दे। वो पीछे कोई है ना वो नाम लिखना दिख रहे हैं भाई, पीछे भी कुछ साथी नाम लिखने के लिए तैयार रहे भाई, और कोई साथी नजर नहीं आ रहे नाम लिखने के लिए। और बोले भाई और साथी बोले भाई नाम आते रहे, साथी खामोश न रहे। देखो अब तक हम सुनते रहे मौलाना से कुर्बानियाँ, अब हम आगे बढ़ना है, कुर्बानियाँ देने के लिए अपना नाम जाहिर करना। मैं ये बताओ, अब तक 45 मिनट की जो बात कुर्बानी की हुई है, इससे किसको नफा हुआ है? ये तो किसको नफा हुआ है? किसी को नफा नहीं हुआ। अगर नफा हुआ है, क्योंकि मुज़ाकरे के जरिए से ईमान वालों को नफा मिलता है, तो एक मुज़ाकरा हुआ कुर्बानी का, तो नफा हुआ कि नहीं हुआ ईमान वालों को? किस किस को हुआ? हाथ उठाओ, तो फिर खड़े हो जाओ, खड़े होकर नाम लिखाए तो मतलब है कि आपको कुर्बानी का मुज़ाकरे का नफा हुआ है। माशाअल्लाह, खड़े होकर नाम, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। साथी आगे बढ़े, नाम लिखा रहे हैं। अब्बास नगर से 2 साथी हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। और भाई और साथी बोले मैं निकलेंगे तो बाद में इंशाअल्लाह। मुशीर लिखा अभी और एक साथी वहाँ नाम लिखा थे, कौन लिखा थे दूर से, वहाँ कौन खड़े हुए थे? आप तैयार हैं क्या नाम भाई? वहाँ कोई साथी रहे नाम लिखने के लिए, दूर से आवाज़ सुनने नहीं आ रही। जैसे हाथ उठाए थे वैसे खड़े हो जाना चाहिए था। मोहम्मद शरीफ कहाँ के? नंदियाल। अच्छा, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। मंडलों से बताएं, साथी मंडलों से जो साथी आए हैं, माशाल्लाह नंदियाल के साथी भी हैं, अल्लाह के हर मंडल से आदमपुर के साथी हैं, वेलगोड़ के साथी हैं, माशाल्लाह सीपुर से पूरी जमात है। आप अकेले हैं, पूरी जमात की फिक्र करें इंशाअल्लाह, अल्लाह का कबूल करे 6 माह के लिए। और बोला और साथी बोले भाई माशाअल्लाह इमाम इमाम हुसैन साहब माशाअल्लाह 6 महीने के लिए माशाअल्लाह। मैं तश्कील का आवाज़ तो 6 महीने की लगाई जा रही है। भाई पीछे कोई साथी खड़े होकर नाम लिखे भाई, पीछे नाम नहीं आ रहे, साथियों के नाम नहीं आ रहे, आवाज़ नहीं आ रही भाई। वहाँ वो मजमे में से कोई एक उठा है नाम लिखने के लिए। दुनियावी एतबार से हर आदमी चाहता है कि कारोबारी लाइन से आगे बढ़े, तो हम भी कहें दीनी लाइन से आगे बढ़ना है, अपने कुर्बानियों को आगे बढ़ाना है। और बोलो साथी 4 माह से 5 महीने, 5 महीने से 6 महीने। वैसे तो सारे सहाबा अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर डाली। बहुत कम मक्का और मदीने में सहाबा की मज़ारें आपकी मिलती हैं। पता नहीं सहाबा कहाँ चले गए। 10 सहाबा की मज़ारें मिलती हैं, बाकी सहाबा कहाँ चले गए? कोई सहाबी इंडिया के अंदर है, कोई बांग्लादेश में है, कोई केन्या, अलग अलग मुख्तलिफ ममालिक में सहाबा की खबरें पड़ी हुई। क्यों? दीन के लिए। तो वैसे तो उस कुर्बानी की उस सतह पर हम पहुंचना है, उस सतह तक पहुंचने के लिए 6 माह की कुर्बानी है। कुर्बानियों को बढ़ाना है, सारी जिंदगी दीन के वक्त करना है मोहम्मद गौस कौन? और तरतीब के साथ वक्त करना है। मोहम्मद गौस वेलगोड़ का। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और बोले साथी बोले भाई हर तरफ से नाम आते रहे। हाँ लिखिए, निकलेंगे बाद में इंशाअल्लाह, अभी निकलना नहीं है आपको, वक्त के साथ निकलेंगे इंशाअल्लाह, मोहलत के साथ सहूलत के साथ निकलेंगे इंशाअल्लाह। नामों का इशार फरमाए साथी। और पीछे से बहुत सारे साथी हैं वक्त लगाए हुए साथी, अपना वक्त आगे बढ़ाने की फिक्र करें। 6 महीने इस्माइल नंदियाल, इस्माइल नंदियाल, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। क्या नाम? इरफान कहाँ के? नंदियाल। चलो वे नाम आ रहे हैं, इरफान नंदियाल। गोवी गले से एक जमात 6 माह की माशाअल्लाह, गोले गले से 6 माह की एक जमात है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए, इरादों को अज़ाइम को अल्लाह पाक पूरा फरमाए। माशाल्लाह नाम आ रहे हैं भाई। और साथी फिक्र करें, नामों को लिखाने की फिक्र में रहे हुए।
आपस में तशकील करें, साथ ही एक दूसरे को तरतीब दें कि मैं भी निकलूंगा इंशाल्लाह, आप भी तैयार हो जाएं, इस तरह तशकील करें। बैरून ममालिक में उम्मत प्यासी पड़ी हुई तरस रहे हैं कि जमातें मरकज निजामुद्दीन से कब आएंगी, तरस रही हैं। और हम जिस इलाके से हैं वो कह रहे हैं कि छोटा सा मुल्क है, जिबूती एक छोटा सा मुल्क है, सिर्फ करनूल जिले का जितना करनूल जिला उतना है, वहाँ के आदमी उनकी इस्तेताहत है सालाना 15 जमातें रुकाने की बैरून की, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत सारी जमातों को भेजो हमारे इलाके में। कितनी जमातें? बहुत सारी जमातें भेजो, अपने इलाके वालों से कहो बात कि बहुत सारी जमातें अपने इलाके में भेजो। बैरून में जाएंगे तो ईमान बनेगा, यकीन आदमी का बड़ा हो, यकीन में पुख्तगी आएगी, आमाल में पुख्तगी आएगी, अल्लाह पर तवक्कुल आएगा बैरून ममालिक के जरिए से, दीन मजबूत जमेगा, आदमी के अंदर से एक तलब फिक्र पैदा होगी उम्मत की। बताओ मेरे साथी, और पीछे से नामा कोई भी नहीं आ रही, तो सामने सीधा बैठे हुए हैं। यहाँ आने का मकसद कुछ अज़ाइम को लेकर आना, यहाँ से तकाज़ों को लेकर जाना है, तकाज़े लाना, तकाज़ों को पूरा करना है। हम लोग यहाँ सुनने के लिए नहीं आए, कुछ काम करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हमारा मकसद है सुनना सुनाना नहीं, हमारा मकसद है काम। हमारा मकसद क्या है? काम, वो है दीन का, और इसी के लिए अल्लाह पाक ने हमको निकाला भी और चुना भी है। हमारा काम ही दीन का काम करना है, हमारा असल काम है, और हमारी पैदाइश का तकलीफ का हमारा असल मकसद भी यही है। अल्लाह हसन कर दोन से जमा दो। क्या नाम आपका? मोहम्मद ज़ैद। मोहम्मद ज़ैद, माशाअल्लाह, कबूल फरमा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जमात लिया। दोनों से माशाअल्लाह 6 माह की एक जमात है। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि माशाअल्लाह साथी 6 माह के लिए खड़े हो रहे हैं, और जितने भी 6 माह निकलेंगे इंशाअल्लाह सारे लोगों को आप नमूना बनेंगे, इसका सब सारा आप हजरात को मिलेगा। और बोले भाई और साथी। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल कादिर पंडियाट नगर, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। और बोले भाई साथी, हर तरह से बोलते रहे, तो वो तमाम मंडल आए हैं, मैं साथी तो अफराद साथी नाम लिखा, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। लोग 7-7 महीनों की कुर्बानी दे रहे हैं, हमारी तो 6 माह की बात हो रही है। लोग 7 माह की कुर्बानी दे रहे हैं, हमारे 6 माह की बात हो रही है। 7 माह ज्यादा, 6 माह ज्यादा है। और बोले भाई और साथी बोले। एक मिनट तो बोले भाई इस तरह से नाम हयाल फला की जानिब से बताओ भाई, वक्त खत्म हो रहा है, 1 मिनट बाकी, 2 मिनट बाकी है। बोले भाई साथी बोले। फरिश्ते भी आपके नाम लिख रहे होंगे, अल्लाह पाक फरिश्तों से पूछेंगे कहाँ से आ रहे हैं, तो बोलेंगे फला इलाके से है, फला मरकज से लोग आपकी मोहब्बत में आपको राजी करने के लिए 6 माह कुर्बानी दे रहे हैं, 6 माह कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह पाक बोलेंगे शायद फरिश्तों के, आपने तो कह दिया था कि ऐसी मखलूक क्यों पैदा करें जो कत्ल गारत करेगी, फसाद बर्पा करेगी। देखो मेरे बंदे, देखो मेरी मोहब्बत में माशाअल्लाह 6 माह निकल रहे हैं, 6 माह निकल रहे हैं। तस्करा होना अल्लाह के साथ होना नहीं होना, सब तैयार है इसके लिए माशाअल्लाह। तो सारे साथी बैठे रहे जमकर इंशाअल्लाह। अभी हमारी जमात बैरून से जिबूती इलाके से वापसी हुई, उसकी कारगुजारी होगी इंशाअल्लाह, और सारी इंशाअल्लाह उसके बाद भी साथी इरादे करें, अज़ाइम करें इंशाअल्लाह। आए मौलाना। तो साथ ही इत्मीनान से बैठे रहिए, फिजाना बने, हम जाने के